السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈس، ہم اپنے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ نشال نے وانی کے ہاتھوں وہ خط یاسم کو بھیج دیا تھا اور وانی نے آ کر یہ کہا تھا کہ ماما نے آپ کے لیے لو لیٹر لکھا ہے۔ اگر وانی خود ہاتھ میں جھانک کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتی تو یقیناً وہ خط کو ایک طرف نہیں رکھتا۔ ویسے تو اس کو ابھی صرف ABCD پڑھنا آتا تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت بڑی شیطان تھی۔ 2 بار تو اس سے یہ پوچھ چکی تھی کہ I love you لکھا ہے یا نہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ یہ ہاتھ اس نے ایک طرف رکھ دیا، جس پر وہ منہ بسور کر لیٹ گئی۔ جب کہ یاسم مسکراتے ہوئے اسے اٹھا کر نیچے لایا، یہ نشال آسمانی رنگ کے کپڑوں میں تیار کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اتنا جلدی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا۔ آپ نے خط پڑھا؟ نشال کا پہلا سوال یہ تھا۔ نہ جانے اس خط میں ایسا کیا تھا کہ نشال اتنا بے چین تھی۔ اس نے نشال کی پریشانی کی وجہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے یہ خط نہیں پڑھا۔ نشال کی نظروں میں جو امید تھی وہ اس سے توڑ نہیں سکتا تھا۔ تو کیا آپ سب کچھ جاننے کے بعد بھی نکاح کرنا چاہیں گے؟ نشال کے اگلے سوال پر وہ کھٹکا۔ نشال، ہر قیمت پر تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم نے خط میں کیا لکھا ہے، تمہارا ماضی کیا ہے۔ فیصلہ اب بھی وہی ہے۔ میرے اس فیصلے میں میرے ساتھ ہو تو چلو میرے ساتھ اس شادی میں۔ تمہیں اپنی منگیتر کے طور پر سب سے ملواؤں گا۔ وعدہ کرتا ہوں زندگی کے کسی بھی موڑ پر خود کو تنہا نہیں پاؤ گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم میری زندگی میں شامل ہو کر میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو گی؟ اگر ہاں تو میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا جب اسے اپنے پیچھے ہی نشال نظر آئی۔ اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ کھلی تھی۔ اس نے خود ہی نشال کے لیے اپنی گاڑی کی فرنٹ ڈور کھولا۔ آنکھوں میں نمی لیکن لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سفر شروع ہو چکا تھا نشال کی خوشیوں کا، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ خوشیاں کتنے پل کی ہیں، آنے والا کل ان کے لیے کیا لا رہا ہے۔ وہ تو بس ان لمحات کو جی رہے تھے جن میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور ایک پیاری سی بیٹی جو پچھلی سیٹ پر ہونے کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ اس کی شرارتیں، کھلکھلاہٹ، نشال کا شرمانہ مسکرانا، یاسم کو ایک خوبصورت فیملی مل گئی تھی۔ اس کے لیے وہ بہت خوش تھا۔ جازم، آپ کب آئیں گے؟ پچھلے 4 دن سے وہ جب بھی فون کرتا ہے یہی سوال پوچھتی ہے، جبکہ وہ مسکرا کر کبھی 3 دن تو کبھی 2 دن کہتا، اور کہتا جمل کے نکاح سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ یہ تو وعدہ وہ کر کے گیا تھا۔ کچھ دن پہلے ان کی زندگی کیا تھی اور آج کیا تھی۔ سچی محبت میں انا کو مات دینی پڑتی ہے، ورنہ انا محبت کو مات دے جاتی ہے۔ یہ دھمک کی طرح ان کی محبت کو کھا جاتی ہے۔ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دونوں کے بیچ کھڑی انا کی دیوار ان کی محبت کو کھا رہی تھی، لیکن پھر محبت نے شدت پکڑی، دیوار گر گئی اور وہ دونوں ایک ساتھ محبت کے مراحل طے کرنے لگے۔ وہ آج بھی اپنے بچپنے پر شرمندہ ہو جاتی تھی۔ آخر اس نے کیا کیا تھا؟ صرف اپنی ایک سہیلی کی بات پر یقین کر لیا۔ کیا اس کی محبت اتنی کمزور تھی؟ نہیں، اس کی محبت کمزور نہیں تھی، بلکہ جازم نے اسے کبھی اپنی محبت کا احساس نہیں دلایا تھا، اور جب احساس دلایا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ باتیں تو وہ بچپن سے ہی سنتی آئی تھی کہ جازم اس کا منگیتر ہے، اس کی شادی اسی کے ساتھ ہونی ہے۔ منگنی کے بعد وہ بہت خوش تھے جب اسے وہ فون کال آئی، اور اس فون کال کے بعد وہ بدگمان ہو گئی۔ لیکن جازم اپنی محبت اس پر ظاہر کرنے لگا، وہ کتنی خاص ہے اسے بتانے لگا، لیکن شک کہیں نہ کہیں ان دونوں کے درمیان آ چکا تھا۔ جازم ہر ممکن طریقے سے ان دونوں کے بیچ دوری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دوریاں بڑھتی چلی جاتی رہی۔ پھر حقیقت سامنے آئی تو جازم اس سے دور ہو گیا، بہت دور، لیکن وہ حق پر تھا۔ جو بھی کر رہا تھا بالکل صحیح کر رہا تھا۔ جازم نے یہی سوچا تھا کہ کچھ وقت کیسے اسے تنگ کرے گا کہ اسے اس کی غلطی کا احساس ہو جائے، لیکن جازم کو کبھی نہیں لگا تھا کہ یہ سب کچھ وہ دماغ پر حد تک حاوی کر لے گی۔ اس نے نہ صرف اس کی غلطی کا احساس دلوایا تھا بلکہ وہ اندر تک ٹوٹتی چلی جا رہی تھی، اور جازم اسے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے جب وہ بکھرنے لگی تو جازم نے آگے بڑھ کر اسے سمیٹ لیا۔ یہ محبت ہی اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ان دونوں کے دل میں قائم تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی کبھی ہو سکتے تھے۔
اب تو یہ سب کچھ ناممکن ہو چکا تھا۔ ضلع ہر آنے والے لمحے کے ساتھ جازم کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جازم روز فون پر اس سے گھنٹوں بات کرتا، جس کی وجہ سے صبح اس کی جلدی آنکھ نہیں کھلتی تو زرش اس کی مزید درگت بناتی۔ لیکن اب اسے زرش کی شرارتوں کی بھی عادت ہو چکی تھی۔ یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بے شرم ہو رہی تھی۔ جانو بیٹا، ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اسماعیل بابا کچن میں کھڑے مسلسل اس کے چمچ کھلاتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی زارا بریانی بنا کر نہانے گئی تھی، تب سے ہی جانو کچن میں ایک پتیلی میں مرچیں، نمک، پتی، مسالے، پتہ نہیں چینی مکس کیے جا رہی تھی۔ یہ تو اسماعیل بابا سمجھ چکے تھے کہ وہ جو کچھ بھی بنانے کی کوشش کر رہی ہے وہ اس طرح سے نہیں بنتا، لیکن وہ بنا کیا رہی ہے؟ اگر وہ انہیں بتا دیتی تو وہ اس کی کچھ ہیلپ کر سکتے تھے۔ جانو بیٹا، یہ بتائیں تو صحیح، آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ جیسے بھی آپ بنا رہی ہیں اس طرح سے نہیں بنتا، یہ چیزیں بیچ میں ڈالنے سے سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، اور یہ جو آپ نے چینی، نمک اور مرچ ایک ساتھ رکھی ہیں یہ غلط ہے۔ یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ کیا بنانے کی کوشش ہے؟ بتائیں تو صحیح، اسماعیل بابا نے پھر سے پوچھا۔ اوہو اسماعیل بابا، میری ریسیپی تیار ہو رہی ہے، جانو نے کہتے ہوئے پھر سے چمچ ہلایا۔ جب اسماعیل بابا نوڈلز کے پیکٹس اس کے پاس رکھنے لگے، وہ حیرت سے انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی کہ کیوں؟ آپ نے کہا کہ آپ ریسیپی تیار کر رہی ہیں، اس کے علاوہ تو آپ کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، تو کیا آپ نوڈلز صاحب جی کے لیے بنا رہی ہیں، ان کو کھلائیں گی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگے، جبکہ جانو نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھ کر اپنے سر پر دے مارا تھا، جو بہت زور سے لگنے کی وجہ سے وہ اپنا ماتھا مسلنے لگی۔ اسماعیل بابا، میں نے کب کہا کہ میں نوڈلز بنا رہی ہوں؟ میں نے کہا میں ایک نیو ریسیپی ٹرائی کر رہی ہوں، وہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ لیکن کس لیے؟ انہوں نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ مس ٹک ٹک کی بریانی خراب کرنے کے لیے، میرے شاہ کو گھور رہی تھی وہ۔ اس بریانی سے زیادہ کچھ پسند ہی نہیں ہے میرے شاہ جی کو، وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ مطلب کہ آپ ان کی ڈش خراب کرنے والی ہیں؟ اسماعیل بابا کو دھکا لگا۔ یا اللہ، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اسماعیل بابا، میں نہیں، آپ کرنے والے ہیں، شرارتی انداز میں کہتی اپنی بنائی گئی ریسیپی کون کے ہاتھ میں رکھ چکی تھی۔ چلے ڈالیں اب اس میں، اس نے اشارہ کیا، جبکہ وہ ناں میں گردن ہلاتے رہے۔ اگر آپ نے نہیں ڈالی تو میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، چلیں کریں۔ لیکن آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر رہی، مجھ سے کیوں کروا رہی ہیں؟ کیونکہ جانو سائیں بہت اچھی بچی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اگر میرے شاہ جی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ میں نے کیا ہے تو میں کہوں گی میں نے نہیں کیا، کیونکہ میں سچ بولوں گی، اور ویسے بھی میں نے خود سے پرومس کیا ہے کہ میں اپنے شاہ جی کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، تو چلے ڈالیں، اس نے اسماعیل بابا کو آگے کرتے ہوئے کہا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر اس لڑکی کو کیا ہوا ہے، اس لڑکی کو کیا کھا کر پیدا کیا گیا ہے۔ اس پیاری سی گڑیا کو ناراض بھی نہیں کر سکتے تھے وہ، اس لیے مجبور ہو کر اس کی بنائی گئی ریسیپی کو اس کی بریانی میں ڈال کر چمچ ہلانے لگے، اور پھر سر جھکا کر باہر جانے لگے۔ جب جانو نے پکارا، آپ کو پتہ ہے میں نوڈلز بہت اچھے بناتی ہوں، میرے شاہ جی نے مجھے بتایا ہے، تو چلیں یہی، میں ابھی آپ کے لیے نوڈلز بناتی ہوں، ناراض مت ہوں، ابھی آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، اور پھر میں آپ نے شاہ جی کے لیے بھی بناؤں گی۔ اب اس طرح کی اتنی گندی بریانی بنائی ہے، اس کو کون کھائے گا؟ وہ منہ بناتے ہوئے نوڈلز کے پیکٹ کھولنے لگی، جبکہ اس کے شرارتی انداز پر اسماعیل بابا مسکراتے ہوئے وہیں قریب کرسی پر بیٹھ گئے، کیونکہ اب وہ نوڈلز کھانے تک تو انہیں جانے نہیں دینے والی تھی۔ پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکی تھی، ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں وہ نہیں گئی تھی۔ جب سے یہ سب کچھ ہوا تھا وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کچھ وہ اتنا سیریس لے رہی ہے، لیکن گبر کے جاتے ہی اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کیا ہے۔ وہ جتنا خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی اتنی ہی بکھرتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دنیا پر کسی کو حکومت کرنے دی ہی کیوں وہ آیا اس کی زندگی میں، اگر وہ اسے چھوڑنے ہی والا تھا؟ کاش کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اس کے دل کی دنیا پاک ہوتی ہے، یا کسی اور کا بسیرا نہ ہوتا، تو کیا وہ ہان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکے گی؟ کیا گبر کو بلا دے گی؟ اس وقت بھی وہ مسلسل گبر کے نمبر پر فون کر رہی تھی۔ وہ اس کی بلڈنگ میں بھی گئی تھی، لیکن وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ جو لڑکا یہاں رہتا تھا یہ سب کچھ چھوڑ کے جا چکا ہے۔ اس کا موبائل نمبر بھی اکثر بند رہتا تھا، اور کبھی آن ہوتا بھی تو وہ کون سا اٹھاتا تھا؟ بار بار بجتے فون کو بھی نہ اٹھا کر ضمن بار اس نے اب ہار مان لی تھی اور فون کو ایک طرف رکھ دیا تھا۔
میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی گبر، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اگر میری دل کی دنیا کو اس طرح سے اجاڑنا تھا تو کیوں آئے تھے میری زندگی میں؟ زمل روتے ہوئے مسلسل اس کو سوچ رہی تھی، جسے شاید اس کی پرواہ تک نہیں تھی۔ مرشد سائیں، بہت زیادہ کام کرنے لگی ہو آپ، اب تو کمرے میں چلو۔ وہ شام سے گھر آیا اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن زرش کو نہ جانے کون کون سے کام نکل آئے تھے، اور دل اور ضلع کے باہر ہونے کی وجہ سے وہ اکثر رات لیٹ ہی کمرے میں آتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دل اور ضلع کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس گھر کے لوگوں کے لیے رات کی زرش ہی بناتی تھی، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ اس سے اچھی چائے کوئی نہیں بناتا۔ شازم چائے نہیں پیتا تھا کیونکہ اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ صبح صبح آفس کے لیے لیٹ ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی زرش کو ڈھونڈنے کے لیے باہر آیا تو وہ اسے کچن میں ہی ملی تھی۔ آپ چلیں، بس تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کے گرد باہیں پھیلا کر اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی۔ نہیں، تم ابھی چلو، شازم نے اس کے گرد گھیر حمائل کیا۔ سائیں، بول تو رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آتی ہوں، اس نے محبت سے اس کے پچکارتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بالکل بات ماننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اچھا، چائے دے کے آ جاؤ، اس نے شازم سے اجازت مانگی۔ اگر تم میری اتنی اچھی بیوی نہیں ہوتی تو میں تمہیں کھا جاتا۔ شازم نے مسکراتے ہوئے اسے اجازت دی تھی۔ صرف 2 منٹ، انگلی کا اشارہ کرتا کمرے کی طرف جا چکا تھا، جبکہ چائے دینے کے لیے ضلع کے کمرے میں آئی، جہاں دل بھی تھی۔ بہرام اسے یہاں چھوڑ کر خود ضروری کام کے لیے ملتان کی طرف نکل چکا تھا۔ ہاں زرش، بتاؤ، تم نے پتنگ کاٹی تھی اس کی یا نہیں؟ اسے باہر نکلتا دیکھ کر دل نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ابھی میں جا رہی ہوں، اب صبح بات ہوگی، بہت نیند آ رہی ہے، باقی اپنی کہانی میں صبح سناؤں گی۔ دل کے ساتھ اس کا بیٹھنے کا اتفاق آج پہلی بار نہیں ہوا تھا، اور دل کو اس کی کمپنی بہت زیادہ پسند آئی تھی، پر اب وہ اسے آسانی سے اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ جبکہ باہر وہ شازم سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ وہ بس 2 منٹ میں واپس آ رہی ہے۔ نیند وغیرہ بعد میں لے لینا، پہلے یہاں بیٹھو اور مجھے پورا قصہ بتاؤ، ورنہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ تم نے اس لڑکے کو تھپڑ لگایا تھا، پھر کیا ہوا؟ دل تو ابھی تک پوری طرح اس کی باتوں میں گم تھی۔ دل، صبح سے یہی کہانی شروع کرو گی تم؟ ابھی مجھے جانے دو، زرش نے جھوٹی موٹی جمائی لیتے ہوئے کہا، لیکن دل کو اس کی نیند پر بالکل ترس نہیں آیا تھا۔ وہ اسے بالکل اپنے ساتھ جوڑ کر بٹھا چکی تھی۔ نہیں، پہلے پوری بات بتاؤ پھر جانا۔ یہ چڑیل بھی 2 گھنٹے جازم لالا سے بات کر کے آئی ہے، اب تو میں تم دونوں کو یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گی جب تک تمہاری کہانی پوری نہیں ہو جاتی، تب تک تو یہاں سے تم اٹھ کر نہیں جا سکتی، اور تم اپنا فون بند کرو۔ اب اگر جازم لالا کا فون آیا، میں نے تمہارا فون توڑ دینا ہے۔ جازم سے میسج پر بات کرتے دیکھ کر ضلع کو دل کو اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا، اس لیے اس کا فون چھین کر ایک طرف رکھ کر بولی، وہ کیا سمجھتی کہ خود کا اکیلا پن دور کرنے کے لیے وہ ان دونوں پر ظلم کر رہی تھی؟ زرش بار بار باہر دیکھ رہی تھی۔ اللہ جی، اگر میرے جانے سے پہلے شازم صحیح ہو گئے تو یہ تو سچی میں مجھ سے بہت زیادہ خفا ہو جائیں گے۔ زرش سوچنے لگی، کچھ دن پہلے اس نے اس شازم کے ساتھ مستی کرنے کے لیے جلدی کمرے میں جانے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ جب وہ گئی تو شازم سو رہا تھا، اور پھر صبح شازم اس سے خفا ہو کر چلا گیا، اور پھر سارا دن زرش بنا کسی سے بات کیے، بنا کوئی شرارت کیے، بنا ہی پھرتی رہی۔ اس گھر کے ہر شخص کو پتہ تھا کہ جس کے چہرے کی رونق صرف اور صرف شازم کے نام سے ہے، اگر شازم اس سے خفا ہو جائے تو اس کے چہرے کی رونق بھی اس سے روٹھ جاتی تھی، اس کی شرارتیں، اس کی مستیاں، سب کچھ ختم ہو جاتی تھی۔ وہ تو خود بھی جانتی تک نہیں تھی کہ وہ اس شخص کی اتنی بڑی دیوانی ہو جائے گی۔ شاید محبت اسی کو کہتے ہیں، لیکن اب وہ اپنی محبت دل کو کیسے سمجھاتی، اسے کیسے بتاتی کہ باہر اس کا بھائی اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، اور زرش اگر نہیں گئی تو وہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کی کوئی بھی بات سمجھے بغیر دل کو تو بس کہانی پڑی تھی۔ جب تک زرش نے اسے مکمل کہانی نہ بتائی، دل نے اسے اپنے قریب سے ہلنے نہیں دیا۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے کمرے میں پہنچی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی شازم سو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ آ کر لیٹی، لیکن شاید وہ گہری نیند میں تھا، اس کے پاس جانے کا یہ احساس نہ ہو۔ زرش نے محض خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھا۔ آئی ایم سوری شازم صاحب، میں نے جلدی آنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دل ہے نا، مجھے اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے آہستہ بول رہی تھی۔ جانتی تھی وہ سو چکا ہے، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے منانے کی ایک ننھی سی کوشش کر رہی تھی۔ جب شازم کے ہاتھ اپنے گرد محسوس ہوئے، اسے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن وہ سویا ہوا تھا۔ زرش نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا اور اس کے سینے پر سر رکھ کے آنکھیں موند لی۔
اس نے منیر کو دھوکے سے ایک ویران جگہ پر بلایا تھا اور کہا تھا کہ وہ صغیر کے کچھ پیسے دینا چاہتا ہے۔ صغیر سے رابطہ ممکن نہیں، اس لیے منیر کو ہی دے دے گا، اور منیر پیسوں کے لالچ میں اس سے ملنے یہاں تک آ گیا تھا۔ آج کل وہ لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے کیونکہ وہ اتنے لوگوں کا قرض لے کر کیسے پیسے کھا چکے تھے، اتنے کہ اب دائم کی حویلی میں دن رات قرض داروں کا ہی آنا جانا لگا رہتا، اور اب تو وہ لوگ ہاتھ اٹھائے پیچھے نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے منیر اور صغیر سب سے چھپ کر ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے تھے۔ کچھ سال پہلے ان کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ سہیل میں تو ساری زندگی شادی نہ کی جا سکی۔ منیر دوبارہ شادی کر کے اپنی بیویوں کو طلاق دے چکا تھا، یا شاید اس کی بیویاں خود ہی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ ان کے اس طرح سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے بہرام کو انہیں ڈھونڈنے میں کافی وقت لگ گیا۔ سہیل جتنا چلاک انسان تھا، منیر اتنا ہی بے وقوف تھا۔ اس نے منیر کو بہت آسانی سے خود سے ملنے پر مجبور کر لیا تھا۔ یہ شخص اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹا، صرف پیسوں کے لیے اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے بنا اسے بتائے یہاں آ گیا۔ بہرام اسے پیسے لینے کے لیے: ہاں بھائی، جلدی جلدی پیسے دو مجھے، اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے۔ فکر مت کرو، یہ بھائی تک پیسے پہنچ جائیں گے، لیکن بھائی نے مجھے نہیں بتایا کہ ان میں اتنی بڑی رقم کسی کو دے رکھی ہے۔ وہ پروگرام کے چہرے کی طرف دیکھے بنا مسلسل بول رہا تھا، لیکن جب اس کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ کھٹکا۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ایسے ہی ایک چہرے کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل میں پڑ گئی تھی، ایسے ہی ایک چہرے کی وجہ سے 10 سال تک جیل میں رہا تھا۔ وہ یاد کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ کون ہو تم؟ منیر نے سنبھل کر پوچھا۔ یہ آپ کا قرض دار بتایا، آپ کو بتایا تو تھا آپ کو فون پر۔ بہرام نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ مقدم شاہ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جلدی بتاؤ مجھے، ورنہ پلیز، غصے سے بولا۔ اس کے اس طرح سے غصہ کرنے پر بہرام نے مسکراتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے ہی صغیر آ رہا تھا۔ اس کا مشن کامیاب ہو چکا تھا، دونوں بھائیوں کو یہاں بلا لیا گیا تھا۔ غیر صاحب، آگے آپ بڑے ہی بےغیرت ہو تم دونوں۔ انس دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے یہاں پہنچے۔ ہم نے صغیر کو فون کر کے کہا تھا کہ اسے منیر کے کچھ پیسے دینے ہیں۔ سنتے ہی صغیر لالچ سے یہاں آ پہنچا اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے۔ کون ہو تم اس بار؟ صغیر نے پوچھا تھا۔ ارے بتاتا ہوں، اتنی جلدی کیا ہے؟ تم لوگوں کو شکل دیکھ کر تو میری اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ بس پولیس یہاں آنے والی ہے اور 15 سال پہلے حویلی میں لگی اس گناہگار میرے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سی آگ، کون سی حویلی؟ ہم کچھ نہیں جانتے۔ وہ دونوں بری طرح سے بوکھلا چکے تھے۔ اسے آگ کی بات یاد وہ کروا رہا تھا جس میں 15 سال پہلے تمہارا یہ ہاتھ بری طرح سے جل گیا تھا۔ اس نے منیر کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جب وہ فوراً ہی اسے چھپانے لگا۔ ارے نہیں نہیں، چھپانے کی غلطی مت کرو، میں دیکھ چکا ہوں، اور جس ہسپتال سے تم نے اس کا علاج کروایا ہے نا، وہاں سے ساری انفارمیشن بھی نکلوا چکا ہوں۔ 15 سال پہلے اتنی بھی پرانی بات نہیں تھی۔ کیا ان کے پاس ریکارڈ موجود نہ ہوتے؟ تمہارے ہاتھ کی مکمل سرجری کی گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ سب کچھ ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم پر جھوٹے بے بنیاد الزام لگانا بند کرو۔ اگر تم ہمیں کسی کیس میں پھنسانا چاہتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس کی باتوں سے صغیر بھی خوفزدہ ہو چکا تھا جب اچانک ہی بہرام نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر ان کی طرف اچھالا۔ غور سے دیکھو، تمہارا ہی ہے نا؟ وہ بریسلٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ صغیر غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اسی کا تھا، لیکن یہ تو جس دن حویلیہ سے تنہائی میں ملنے اس کی حویلی گیا تھا جب گرا تھا، اس کے بعد حویلی کو آگ لگ گئی تھی، تو یہ کیسے اس کے پاس آیا؟ حویلی میں آگ لگنے کے بعد حویلی میں جو کچھ بھی بچا تھا وہ سب کچھ میری دادی یعنی کہ نازیہ شاہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک ہی بریسلٹ ان کے پاس تھا، اور اگر میں اسے آج ہی پولیس کے حوالے کر دوں تو تم لوگ زندگی بھر جیل میں سڑو گے، اپنی باقی بچی زندگی جیل میں گزارو گے۔ لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ تو تم لوگوں سے کروایا گیا ہے۔ بس نام بتا دو اور اپنی زندگی بچا لو۔ میں جانتا ہوں اس سب میں کچھ نہ کچھ تم لوگوں نے بھی کیا ہے۔ شاید آگ لگانے میں تم لوگوں کا ہاتھ ہوگا، لیکن میرے بابا سائیں پر گولیاں کس نے چلائی؟ میرے بابا سائیں کی موت آگ سے نہیں بلکہ انہی گولیوں سے ہوئی۔ بتاؤ مجھے، میرے بابا پر گولی کس نے چلائی؟ ورنہ تیار ہو جاؤ اپنی ساری زندگی جیل میں گزارنے کے لیے، پولیس بھی آ رہی ہوگی۔ بہرام بالکل سیریس ہوتا ان سے کہنے لگا۔ ان کے ہوش اڑ چکے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، ہمارا اس میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، پلیز ہمیں معاف کر دو۔ ہم تو پہلے ہی اپنی زندگی سے تنگ ہیں، کیوں ہمیں برباد کرنا چاہتے ہو؟ صغیر نے منت کرتے ہوئے کہا۔ اسے
ایسے ہی اسے یہ شخص اچھے سے یاد تھا۔ 15 سال پہلے اسی شخص نے آ کر بتایا تھا کہ سویرا کے ساتھ اس کے باپ کے ناجائز تعلقات ہیں، اور اسی دن اس نے اپنے بابا سے بدتمیزی کی تھی۔ اسی دن اس نے اپنے بابا کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ سویرا بے قصور ہونے کے باوجود بھی اس کی نفرت کا شکار رہی۔ اس کی وجہ سے اس نے دائم کو کتنا خرچ کیا تھا۔ دائم کی بہن، جو کچھ بول نہیں سکتی تھی، کچھ سن نہیں سکتی تھی، اس آگ میں جل کر مر گئی۔ بہرام کو ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے اس آگ میں جل کر مرنے والا ہر شخص اس کی وجہ سے مرا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ان سب کا قاتل سمجھتا تھا کیونکہ اس کے الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس نے حویلی میں کہا تھا کہ وہ سب کو آگ لگا کر مار دے گا، اور ایسا ہی ہوا، سب لوگ آگ میں جل کر مر گئے۔ بکواس بند کرو، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم لوگ جانتے ہو کہ اصل قاتل کون ہے، میرے بابا پر گولیاں کس نے چلائی تھی اور حویلی میں آگ کس نے لگائی تھی۔ اور وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا، لیکن میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ آگ کس نے لگائی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آگ کس نے لگوائی۔ بتاؤ مجھے، ورنہ باقی کی زندگی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ بریسلٹ ثبوت کے طور پر ہے کہ اگر تم نے لگائی تھی، وہ صغیر کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ حویلی میں آگ میں نے اور منیر نے لگائی تھی۔ جب صغیر کو لگا کہ اب وہ نہیں بچ سکتا تو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ بہرام کا دل چاہا کہ ابھی کے ابھی اسے جان سے مار دے، لیکن نہیں، ابھی اسے اصل قاتلوں تک پہنچنا تھا۔ خاموش مت رہو، کرتے جاؤ بکواس، میں سب سننا چاہتا ہوں۔ وہ غصے سے اس کا گردن پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا۔ بہرام اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ ہمیں فون آیا تھا کسی کا یہ سب کچھ کرنے کے لیے، اور ہمیں پیسے دیے گئے تھے۔ وہ مقدم شاہ کے دشمن تھے، اسے ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، اور ہم بھی۔ مقدم شاہ کی وجہ سے ہماری زندگی برباد ہو گئی تھی، ہم اس سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ ہمارا اصل مقصد اسرار کو ختم کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرنا تھا، لیکن مقدم شاہ ہر طرح سے کہیں نہ کہیں بیچ میں آ جاتا اور ہمارے سارے کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ اسرار کو مار کر ہم نے اس کی موت کا الزام مقدم اور گاؤں والوں پر لگا دیا۔ اس استانی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم نے اس کا الزام اسرار پر لگا کے گاؤں والوں کے ہاتھوں سے قتل کروا دیا۔ ہم نے گاؤں والوں کو اپنی باتوں میں لگایا تھا کہ اسرار غلط انسان ہے، اور جب مقدم فیصلہ کرنے لگا تو اسے فیصلہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ اس سے پہلے ہی اسرار پر پتھروں کا برسات شروع ہو چکی تھی۔ مقدم نے روکنے کی کوشش کی، لیکن گاؤں کے اصولوں کے مطابق اس گناہ کی بس یہی سزا قائم تھی۔ اس طرح سے اسرار ہمارے راستے سے ہٹ گیا، لیکن مقدم نہیں۔ مقدم سویرا اور اس کے بچوں کو اپنے ساتھ لے آیا اور حویلی بند کر دی۔ اس کی دولت پر صرف اور صرف دائم کا حق تھا۔ ہم بہت کوشش کے باوجود بھی دولت حاصل نہ کر سکے۔ پھر ہمیں اس کام کے لیے فون کیا گیا۔ ہم خود بھی غصے سے بھرے پڑے تھے، مقدم سے انتقام لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ اس نے ہمیں پیسے دیے، ہم نے حویلی کو آگ لگا دی، لیکن حویلی کے اندر کیا ہوا ہم نہیں جانتے۔ مقدم پر گولیاں کس نے چلائی، مقدم کیسے مرا، اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ صغیر نے پوری بات اسے بتائی۔ جب بہرام نے اس کا گریبان تھاما۔ بتاؤ مجھے، کس نے فون کیا تھا، کس نے پیسے دیے تھے، کون تھا وہ؟ انتہائی غصے سے بولا۔ کون تھا؟ نہیں، فون تھی، وہ کوئی عورت تھی، اور مقدم سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اس کی جان لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ لیکن ہم اس کے نام اور کام سے واقف نہیں، بس اتنا جانتے ہیں کہ اس کا تعلق چودھری سے تھا، اور چودھری نامی شخص مقدم شاہ گاؤں میں بہت بڑا دشمن تھا، اور وہ بھی مقدم کو مارنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ عورت چودھری کی کیا لگتی تھی یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ سب کچھ اس نے چودھری کے لیے کروایا تھا، کیونکہ اس عورت نے کہا تھا کہ چودھری کی موت مقدم شاہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مقدم شاہ سے ڈر کر گاؤں سے بھاگ گیا تھا۔ لیکن ہم تمہیں لگا کر بتا سکتے ہیں، میں کہیں سے بھی اس عورت کو ڈھونڈ کر تمہارے حوالے کروں گا، میں ہر جگہ ڈھونڈوں گا کہیں سے بھی، اور ڈھونڈ کر تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ پھر دیکھو، ہماری مدد کے بغیر تم کبھی اپنے باپ کے قاتل تک نہیں پہنچ سکتے۔ صغیر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے جیسے اسے بلیک میل کیا تھا۔ کتنا وقت؟ بہرام نے غصے سے پوچھا۔ شاید وہ بھی جانتا تھا کہ ان دونوں کے علاوہ اس کی اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وقت کا تو نہیں پتا، جتنا بھی پتا چلا تم تک پہنچا دیں گے۔ صغیر کو ذرا چین آیا۔ لیکن ایک بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، وہ عورت تمہاری بہن کو مارنا چاہتی ہے، میرا مطلب ہے مقدم کی اولاد کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس کا مقصد مقدم شاہ سے جڑے ہر شخص کو ختم کرنا ہے۔ تم تو اپنی حفاظت خود کر لو گے، لیکن تمہاری بہن کی جان خطرے میں ہے۔ ایک بار پھر اس نے فون پر کہا تھا کہ وہ سب کا الزام تم پر لگائے گی، پر تم جیل چلے جاؤ گے، پھر
تو وہ جیل میں تمہیں ختم کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور تمہاری بہن کو کبھی تمہاری دادی نے باہر نکلنے ہی نہیں دیا۔ تمہاری دادی اس کی حفاظت کرتی رہی، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ پچھلے 4 ماہ سے اس نے تمہاری بہن پر نظر رکھی ہو۔ ممکن ہے کہ موقع دیکھتے ہی وہ بس ایک لفظ اور نہیں، کچھ نہیں ہوگا میری بہن کو، وہ غصے سے بولا تھا۔ سب کو آخر کار اپنے آخری رشتے کو کھونے کا سوچتے بھی اس کی روح کانپ رہی تھی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اپنی بہن سے دور ہونے کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی وہ بے چین ہو گیا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو 1 ماہ کا وقت دیا تھا، جسے لے کر وہ بہت خوش ہو گئے تھے، جبکہ بہرام نے اب واجد کو فون کیا تھا۔ مجھے دائم شاہ سوری سے بات کرنی ہے، ابھی اسی وقت۔ جیسے ہی واجد نے فون اٹھایا اس نے کہا۔ واجد نے ایک نظر اندر کی طرف دیکھا، وہ ڈنر ٹیبل پر بیٹھا شاید کھانا شروع کرنے والا تھا۔ سر، آپ کے لیے ایک بہت ضروری فون ہے، واجد نے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ جانو سائیں کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ ابھی تو بیچارے نے بریانی شروع نہیں کی تھی۔ سامنے بیٹھی زارا مسلسل مسکرا رہی تھی اور وہ اس کی اگلی حالت کا سوچتے ہوئے اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہی تھی۔ جانو، تم بریانی نہیں کھاؤ گی؟ زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حورم نام ہے میرا، جانو صرف مجھے پیار سے بلایا جاتا ہے، اور بہت خاص اور قریبی لوگ ہی یہ نام لے سکتے ہیں، اور بریانی میں صرف اپنے شاہ جی کے ہاتھوں کی کھاتی ہوں۔ وہ اپنے نوڈلز سے انصاف کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے انداز پر دائم مسکراتے بغیر نہ رہ سکا۔ دائم جلدی سے کال ریسیو کرو، اور پھر میرے ہاتھ کی بریانی تمہاری منتظر ہے۔ وہ جانو کو اگنور کرتے ہوئے دائم سے بولی، جو فون اٹینڈ کر رہا تھا۔ کان کھول کر سن لو، دائم شاہ سوری بہت دھڑلے سے کہا تھا تم نے کہ تمہیں میری بہن سے محبت ہے، تم اس سے عشق کرتے ہو، تو یاد رکھو میری بہن کی جان خطرے میں ہے۔ وہ عورت جس نے میرے بابا اور میرے خاندان کو قتل کروایا اور میری بہن کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اور اگر میری بہن کو ایک خراش بھی آئی، تم دوسری سانس لینے کے لیے زندہ نہیں بچو گے۔ تم اس چیز کی فکر کرو جو تمہارے ساتھ جڑی ہے، میری یا مجھ سے جڑے رشتوں کی نہیں۔ میں اپنی ہر چیز کی حفاظت کرنا تم سے بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔ اس کے انداز پر دائم نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، دائم نے فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ ٹھیک ہے، ملتان میں ہی ہوں، مل لو، اور میری بہن کو ساتھ لانا، اسے ایک پل بھی تنہا مت چھوڑنا، اور اس کی حفاظت کرنا تم پر فرض ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو بتا دو، مجھے لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، بہرام نے شفاق انداز میں کہا۔ ایڈریس سینڈ کرو، اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ کال بند ہونے کے اگلے ہی پل بہرام نے اسے اپنا ایڈریس سینڈ کیا تھا۔ وہ یہاں ڈنر ٹیبل پر بیٹھ کر اسے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جانو نے اس کا ایک ہاتھ تھام کے رکھا تھا، اور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہیں جانا دائم کے بس میں نہیں تھا۔ زارا اس کے لیے پلیٹ میں بریانی نکالنے لگی، جبکہ جانو نے اپنے ہاتھ سے نوڈلز کا چمچ بھر کر اس کے منہ کی طرف لایا تھا۔ جانو، میرا مطلب ہے حورم، اسے نوڈلز مت دو، بیکار میں کھا کر ذائقہ خراب ہو جائے گا، تو بریانی کا ذائقہ خراب بھی نہیں آئے گا پھر۔ نہیں زارا، میں نوڈلز ہی کھاؤں گا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ تم صرف اپنے لیے بنا رہی ہو، جبکہ میرا اور جانو کا پلان پہلے سے ہی آج رات ڈنر میں نوڈلز کھانے کا تھا۔ پھر تم نے میرے لیے یہ اتنی محنت کی ہے تو بیکار کی ہے۔ اس پر بریانی کھانے کا میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ وہ جانو کا ہاتھ تھام کر اس کا بھرا ہوا چمچ اپنے منہ میں ڈال چکا تھا، جس پر جانو چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ لائے شیطانی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زارا نے دل سے ہو کر اپنے لیے بریانی نکالی، لیکن یہ کیا بریانی میں یہ کالا کالا کیا تھا؟ زارا نے سوچا، لیکن بولی کچھ نہیں، آخر اس کی عزت کا سوال تھا۔ حورم شیطانی انداز میں خود نوڈلز کھاتے ہوئے دائم کو بھی کھلا رہی تھی۔ جب زارا نے پہلی چمچ بھر کر اپنے منہ میں ڈالی، جانو پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھی، اور زارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بریانی کو نگلے کیسے۔ کیا ہوا زارا، بریانی اچھی نہیں بنی؟ حورم نے معصوم صورت بنا کر پوچھا۔ نہیں، بہت ٹیسٹی ہے، زارا نے بڑی مشکل سے نوالہ نکلتے ہوئے کہا، جس پر جانو مسکرائی۔ تو اور لو نا یار، تم نے تو بنائی ہے، تمہیں تو سب سے زیادہ کھانی چاہیے، وہ زبردستی اس کی پلیٹ میں بریانی بھرتے ہوئے بولی، جبکہ مسکراہٹ دائم کو کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ جانو، ڈنر کر کے جلدی سے تیار ہو جانا، ہم آئس کریم کھانے جائیں گے۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے وہاں سے نکل گیا، جس کی وہ بریانی چھوڑ کر اندر کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی تاکہ جلدی سے تیار ہو جائے۔ ابھی تک اسے اپنی ہائی ہیلز استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، جبکہ زارا بریانی وہیں پھینکتے ہوئے نوڈلز اٹھا کر کھانے لگی۔ ضرور اس لڑکی نے میری بریانی بگاڑ دی ہے، اس سے تو میں چھوڑوں گی نہیں، یہ چھوٹا پٹاخہ مگر اور دھماکہ ہے پورا کا پورا، وہ کھاتے ہوئے سوچ رہی تھی، جبکہ اسماعیل بابا باہر اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ دائم باہر آیا تو زارا کو صوفے پر بیٹھے پایا۔ کیا میں تم لوگوں کے ساتھ آئس کریم کھانے چل سکتی ہوں؟ زارا نے پوچھا، کہ اس طرح سے پوچھنے پر اندر سے ٹک ٹک کے باہر آتی جانو کے قدم وہیں پر رک گئے۔
نہیں زارا، جانو کو یہ سب کچھ پسند نہیں، وہ اپنے اور میرے درمیان کسی تیسرے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آئی تھنک تمہیں یہ باتیں سمجھ آنی چاہیے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے جس طرح سے میں بڑا ہوں۔ اور اس سے باور کرواتے ہوئے ہورم کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے گیا، کیونکہ اتنی ہائی ہیلز میں بنا سہارے کے چلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ بولو بہرام، مقدم شاہ کیوں بلایا ہے تم نے مجھے یہاں؟ اس کے روبرو کھڑا پوچھ رہا تھا وہ۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے میسج کیا تھا کہ وہ آئس کریم پارلر کے پاس آ جائے، جو اسی ہوٹل سے تھوڑی دوری پر تھا جہاں بہرام اس وقت رہ رہا تھا۔ جانو کہاں ہے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بہرام نے فکرمندی سے پوچھا جب اس نے اپنے ساتھ کھڑی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ جانو کی جان کو خطرہ ہے، جانتا ہوں دائم تم اس سب کے ذمہ دار مجھے سمجھ رہے ہو کہ حویلی میں آگ میں نے لگائی تھی، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ میں آدھی ادھوری سچائی تک پہنچ چکا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو سامنے آ چکی ہیں۔ حویلی میں آگ لگانے والا کوئی غیر نہیں بلکہ تمہارے تایا چچا منیر اور صغیر تھے، اور بابا سائیں سے نفرت بھی کرتے تھے، اور بابا سے دشمنی کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تمہاری ماں اور بہن کے قاتل وہ لوگ ہیں، میں جانتا ہوں۔ شاید میری باتوں کا یقین نہیں کرو گے تم، لیکن یہی حقیقت ہے۔ یہ بتانے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا تھا؟ وہ ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی نظروں میں بے یقینی تھی جس پر بہرام خاموش ہو گیا۔ وہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ وہ اس کے ایک بار کہنے پر یقین کر لے گا؟ میں جانتا تھا کہ تم یقین نہیں کرو گے، اس لیے ثبوت کے ساتھ آیا ہوں، لیکن یہ مت سوچنا کہ تمہارے سامنے بے گناہ ثابت ہونے کے لیے میں مرے جا رہا ہوں۔ میں تمہاری نظروں میں کیا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سوال میری بہن کی زندگی کا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور آج دوپہر کی ریکارڈنگ جو منیر اور صغیر کے ساتھ کی تھی اس کے سامنے پلے کی۔ اس میں وہ لوگ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ قاتل وہی دونوں ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ تم ابھی میرا یقین کرو گے یا نہیں، لیکن یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا۔ دیکھو دائم، تم نے بھی بہت کچھ کھویا ہے اور میں نے بھی بہت کچھ۔ ہم دونوں نے اپنے لیے اپنے بہت سے رشتوں کو کھویا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب ہمارے اپنوں کے قاتلوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچنا چاہیے۔ میں تمہاری اس میں مدد ضرور کرو، مجھے امید ہے کہ تم اس میں میری مدد ضرور کرو گے۔ اس کے چہرے پر وہ کھولتا غصہ دیکھ کر اس کے کندھے کو پکڑ کر بولا۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت غصہ آ رہا ہے۔ تمہارے چچا تایا ہی تمہارے باپ اور تمہاری ماں کے قاتل تھے، تمہاری بہن کے بھی۔ میں جانتا ہوں تمہارے اندر اپنے ماں باپ کو انصاف دلانے کی آگ بڑھ رہی ہے، لیکن اب نہیں۔ اگر ہم نے ان لوگوں کو ابھی سزا دلوائی تو میں اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پاؤں گا۔ مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے بابا پر گولیاں کس نے چلائی ہیں۔ وہ عورت مجھے اور جانو کو مارنا چاہتی ہے، مقدم شاہ کی اولاد تک کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ جانو کے محافظ تم ہو، جبکہ اپنی جان کی حفاظت میں خود کر سکتا ہوں۔ میں تم سے ایک وعدہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اتنے دن تک تم کچھ بھی ایسا نہیں کرو گے جب تک میرے ماں باپ کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل جاتا۔ اگر میں چاہتا تو تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا، تم سے سب کچھ چھپا سکتا تھا، لیکن یہ تمہارا حق تھا، اس لیے میں تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ لیکن اب تم تب تک کچھ نہیں کرو گے جب تک میرے ماں باپ کو انصاف مل جاتا۔ وعدہ کرو مجھ سے بہرام شاہ کہ منیر اور صغیر کو پھانسی کی سزا دلاؤ گے؟ وہ اس کے ہاتھ میں جھٹک کر بولا تھا۔ اپنی نظروں کے سامنے اپنے ماں کے قاتلوں کو دیکھ کر برداشت کرنا کتنا مشکل تھا، یہ صرف دائم ہی سمجھ سکتا تھا۔ میں تم سے صرف 1 مہینے کا وقت مانگتا ہوں دائم۔ اس حویلی سے جڑے ہر شخص کو اپنے اصل انجام تک پہنچنا ہے۔ میرا یقین کرنے کا شکریہ اور جانوں کا خیال رکھنے کا بھی شکریہ۔ فی الحال میں واپس کراچی جا رہا ہوں، زیمل کی شادی ہے، پلیز تم بھی آنا۔ جانوں کو لے کر اس کا کندھا تھپ تھپاتے خاموشی سے واپسی کا راستہ لے چکا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی وہ گیا تھا کہ اسے پیچھے کسی کی نظر خود پر محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر کسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پلٹ کر اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ تم سے بات کروں گا جانو، بہت جلد ساری حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ ہمارے والدین کو انصاف ملے گا، تمہارا بھائی تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ دل میں اس سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا جب اچانک گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آ کر بیٹھا۔ آپ کو بھی یقین آ گیا کہ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا؟ دائم کو نہیں لگا تھا کہ جانو نے کچھ بھی سنا ہوگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اتنے دور آنے کا تجسس اس کے اندر ضرور ہے۔ اس کے پاس وہ آڈیو تھی جس میں میرے چچا اور تایا اپنے جرم کا اظہار کر رہے تھے۔ دائم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، تو پھر آپ وہ آڈیو لے کر پولیس اسٹیشن جائیں، ان لوگوں کو سزا دلوائیں۔ نہیں جانے شاہ، تمہارے بھائی نے مجھ سے 1 ماہ کا وقت مانگا ہے، ابھی بہت ساری باتیں ضروری ہیں، اس حوالے سے ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ دائم بس اتنا کہہ کر گاڑی گھر کے راستے ڈال چکا تھا، جبکہ جانو یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا باقی رہتا ہے۔ سب کچھ تو سامنے آ گیا، اصل قاتل سامنے آ چکے ہیں، تو دائم کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ میرے بھائی سب کچھ پتہ لگا لیں گے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں بھائی کا غرور بولا تھا، جسے محسوس کر کے دائم مسکرایا۔
آپ نے مس ٹک ٹک کے لیے آئس کریم نہیں لی؟ وہ سیریس موڈ میں آئی۔ اس کا نام زارا ہے، دائم نے بے ساختہ ڈمپل چھپایا۔ نہیں نہیں، اس کا نام مس ٹک ٹک ہے۔ ڈورے ڈالتی ہیں آپ پہ، میسنی چڑیل بندری کہیں کی۔ جانے شاہ، یہ کون سی لینگویج استعمال کر رہی ہو تم؟ بہت غلط بات کر رہی ہو، کسی کے بارے میں اس طرح سے نہیں کہتے، خاص کر اس کے پیٹھ پیچھے۔ اچھا اب لیکچر مت دیجیے گا، میں سوری بول دوں گی۔ اس کے ٹوکنے پر وہ منہ بنا کر بولی، تم بے شک اس سے سوری مت بولنا، لیکن اس طرح سے کسی کے پیچھے کچھ مت کہنا۔ اگر تمہیں اس کی کوئی بات بری لگتی ہے یا اس کی کوئی بھی حرکت ناگوار گزرتی ہے تو اس کے منہ پر کہہ دیا کرو، لیکن اس طرح سے پیچھے نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے بھائی کے پاس جاؤ تو وہ کہے کہ میں نے اس کی جانوں کو بگاڑ دیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی ناک چھوتے ہوئے بولا، ڈیڈ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لڑکی کو راستے سے ہٹا لوں گی۔ ارے نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے وقوف سی لڑکی ہے، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح، جس کے ہاتھ سے گڑیا چھین لی جائے تو بیٹھ کے رونے لگتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد رونے لگ جاتی ہے، لیکن دائم کا کافی مضبوط سہارا ہے، اس کو ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے، اکیلا چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ آج جب سے آیا ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس وقت اسے کہیں باہر لے کر گیا ہے، رات کا 1 بج رہا ہے یہاں اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ہاں میں جانتی ہوں دائم آپ کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن آپ اسے بتانا میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ دائم تو کسی طرح سے میرا خط نہیں آ رہا، پہلے تو میں نے ہر ممکن طریقے سے اسے اپنی طرف لگانے کی کوشش کی تھی، مجھے پوری امید تھی، لیکن اب اس نے شادی کر کے بات بگاڑی، اب شاید بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر میں اس لڑکی کو بیچ سے نکال دوں تو تب بھی دائم اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس میں ایسا کیا ہے جو اس کے ساتھ چپکا رہتا ہے، فی الحال تو یوں ہے کچھ سمجھ ہی نہیں ہے پا رہی، اور مجھے صاف الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ کل اپنے گھر چلی جاؤ، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی ڈیڈ، مجھے دائم چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کو مجھ سے شادی کرنے پر مجبور کر دیں گی، یہاں سب کچھ الٹا ہو چکا ہے۔ کون سی ڈیل ڈیڈ، کون سی ڈیل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس لڑکی سے زیادہ دائم کے لیے کوئی بھی چیز اہمیت رکھتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا، لیکن ایک دن میں دیکھ چکی ہوں، دائم پاگل ہے اس لڑکی کے لیے، اس کی فضول بے تکی باتیں کتنی غور سے سنتا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ اور یہاں میں کیسے رکوں؟ دائم صاف الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ اپنے گھر چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ فون کر کے کہیں اسے کہ آپ کچھ وقت تک واپس نہیں آ سکتے، تاکہ میں اس لڑکی کو دائم کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کروں۔ آپ کوشش کریں کہ اس کو اس ڈیل کی اہمیت سمجھا سکیں، اسے بتائیں کہ اس کے پولیٹکس کریئر کے لیے وہ ڈیل کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اس بیوقوف لڑکی کو میں خود ہی بیچ سے ہٹا دوں گی۔ میں خود اس سے اس کی اوقات یاد دلاتی ہوں۔ پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ میں نے دائم کے لیے اتنی محنت سے بریانی بنائی جسے اس نے دیکھا تک نہیں، اور اس بیوقوف لڑکی نے بگاڑ دی، لیکن اب میں دائم پر یہ ثابت کر دوں گی کہ میں اس سے بیوقوف لڑکی سے ہر لحاظ سے بہتر ہوں۔ باہر سے گاڑی کی آواز آ رہی ہے، شاید وہ لوگ آ چکے ہیں۔ فی الحال میں فون رکھتی ہوں، لیکن آپ صبح ہوتے ہی دائم کو فون کریے گا۔ میرا یہاں رہنا میری مجبوری ہے، اور آپ ابھی 15 دن تک لندن میں ہی اسٹے کریں، جب تک میں دائم کی زندگی سے لڑکی کو نکال نہ دوں تب تک آپ نہیں آئیے گا، اور میرے لیے 15 دن کافی ہوں گے۔ زارا نے فون رکھتے ہوئے کہا، پہلے اس کا ارادہ باہر جانے کا، لیکن جانو کو دائم کے ساتھ خستے کھیلتے دیکھ کر باہر نہیں گئی۔ جی لو چند دن کی خوشیاں، اس کے بعد تمہارا دائم صرف میرا، شکل تک نہیں دیکھنے دوں گی کبھی اس کی میں تمہیں، دائم کی زندگی سے اس طرح سے نکال دوں گی کہ دائم شاہ سوری کبھی زندگی میں تمہیں منہ تک نہیں لگائے گا۔ آج سارا دن جازم سے بات نہیں ہوئی تھی، کل آخری بار رات میں اس سے بات ہوئی تھی، پھر نہ جانے اس نے فون کیوں نہیں کیا، اسے تو اس نے منع کر رکھا تھا کہ وہ بیزی ہوتا ہے، وہ اسے فون نہ کرے، جازم خود ہی اسے فون کرے گا، اور ہر رات کو اس سے گھنٹوں باتیں کرتا تھا۔ جمل کی شادی کی وجہ سے گھر کے کام بڑھ چکے تھے، اس لیے آج وہ کافی تھک کر بستر پر آ کر لیٹی تھی، جبکہ فوراً ہی نیند میں اتر گئی۔ رات کو نہ جانے کون سا پل تھا، اسے اپنے چہرے پر گرم سانسوں کا لمس محسوس ہوا، کوئی بہت محبت سے اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چھو رہا تھا۔ زیلا اچانک نیند سے جاگی، اسے پہلے کہ چیختی وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ بس کرو بیوی، ظالم مت کرنا، اگر تمہاری چیخ سن کر کوئی کمرے میں آیا، اماں سائیں کے ہاتھوں دونوں کی شامت آ جائے گی، کہ اس کے مسکراتے لہجے میں بولا۔ زیلا کی جیسے جان میں جان آئی، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے مضبوطی سے اپنے باہوں میں بھر چکی تھی، اس کے انداز پر جازم مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ آپ اماں سائیں سے ملیں، صبح مل لوں گا، پہلے تم سے تو مل لوں، اماں سائیں سو رہی ہیں۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو ذرا ثابت کرو کہ تم نے مجھے کتنا مس کیا۔
اور اس کی بات پر ضلع شرماتے ہوئے اس کے مزید قریب آئی۔ اس کا مطلب ہے میری بیوی نے مجھے بہت زیادہ مس کیا۔ اس کے گرد باہوں کا حصار مضبوط کرتے ہوئے شرارت سے بولا، جس پر ضلع نے زور زور سے گردن ہاں میں ہلائی۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس نے نیند سے بے حال ہوتے ہوئے فون اٹھایا، لیکن اگلی آواز سنتے ہی اس کا دل چاہا کہ فون کرنے والے کا سر پھوڑ دے۔ ایک ہوتا ہے انسان بے شرم، ایک ہوتا ہے ڈھیٹ، لیکن افسوس ہے کہ تم ان دونوں کی کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہو۔ تمہارے لیے اس چیز کے لیے بھی الگ الفاظ بنانے پڑیں گے۔ وہ انتہائی غصے سے بولی۔ میں کیا کروں زمل جی، دن میں آپ کو اتنی بار فون کیا، آپ نے اٹھایا ہی نہیں، تو سوچا جب آپ نیند میں ہوں گی تب آپ کی نیند کا فائدہ اٹھا کر آپ کو فون کروں گا اور آپ کی میٹھی میٹھی آواز سے گالیاں سنوں گا۔ کبھی میٹھے میٹھے ہاتھوں سے چپل کھانے کا دل کیا تو آ جانا، ضرور کھلاؤں گی، وہ غصے سے بولی۔ ایسا مت کہیں، یہ سارے کام تو ہم شادی کے بعد بھی کر لیں گے۔ آپ میرے لیے چپل کباب بنائیے گا اور میں چٹنی بنایا کروں گی۔ ویسے بہت اچھے میں کیک بھی بنا لیتی ہوں، لیکن میں آپ کو زیادہ کام کرنے نہیں دوں گا۔ ویسے بھی آپ زیادہ کام کیسے کریں گی؟ اتنی بڑی پریس رپورٹر ہیں آپ، تو جاب کیا کریں گی؟ میرا کیا ہے، مجھے تو صرف مجرموں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس میں کون سا بڑا تیر مارنے والا کام ہے؟ اس نے کچھ دن پہلے والی جمل کی بات دہرائی۔ بکواس ختم ہو گئی تمہاری؟ میں فون رکھوں اب؟ جمل نے پوچھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ میرا مطلب ہے ابھی نہیں، ابھی تھوڑی دیر باتیں کریں گے، ابھی کچھ ہی دنوں میں ہمارا نکاح ہے، سو کچھ دن آپ مجھے سن لیں، وہ لہجے میں محبت سموئے ہوئے بولا تھا۔ ابھی کچھ دن رہتے ہیں نا، تو کچھ دن کے بعد بات کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ دن میں ہماری شادی کینسل ہو جائے۔ استغفر اللہ، کیسی منحوست کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ شادی کینسل ہو میری دشمنوں کی؟ ایک تو برسوں انتظار کر کے یہ دن آیا ہے اور آپ اس کو بھی کینسل کروا رہی ہیں۔ میں تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب آپ میری دلہن بن کر میرے گھر آئیں گی۔ بس بس لگام لگاؤ اپنی سوچوں پر، کچھ بولنے سے پہلے نہ کچھ سوچ لیا کرو، کچھ شرم کر لینی چاہیے۔ ارے اب آپ سے کیا شرمانا، آپ تو میری بیوی ہونے والی ہو۔ بس کر دو، ہونے والی بیوی، ہونے والی بیوی، ہونے والی بیوی سن سن کر پک چکی ہوں میں۔ مہربانی کر کے سو جاؤ، رات کا 1 بج گیا ہے، وہ منت کرنے والے انداز میں کہتی فون بند کر گئی۔ ایک تو اسے سخت نیند آ رہی تھی، اوپر سے دن رات گبر کی یاد میں رو رو کر اس نے اپنا حال بگاڑ رکھا تھا، اوپر سے خان نامی منگیتر اس کے گلے پڑ چکا تھا۔ وہ کسی شارک کو ڈھونڈ رہی تھی، یہ بات تو بالکل بھول ہی چکی تھی۔ پتہ تھا تو بس اتنا کہ گبر نے اسے محبت میں دھوکہ دیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے اتنا مشکل ہوگا، کسی کی یادوں میں روئے گی، کسی کے لیے آنسو بہائے گی، لیکن ایسا ہوا تھا۔ وہ شخص واقعی اسے توڑ گیا تھا، کاش وہ اپنی زندگی سے اس شخص کو ہمیشہ کے لیے مٹا سکتی۔ دل جیسے ہی اٹھ کر باہر آئی تو سامنے ناشتہ کرتے ہوئے اس کو دیکھا، فوراً اس کے پاس آئی۔ تائشہ جو خود اس کے لیے کھانا رکھ رہی تھی، پلیٹ کے ہاتھ میں پکڑا کر اندر چلی گئی۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے جواب کے منتظر تھی۔ فکر مت کرو دل، میں بہت جلد سچ تک پہنچ جاؤں گا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ مجھے پوری سچائی پتہ چل چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بہت کچھ ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر بتانے لگا۔ تم میرے ساتھ رہنا دل، میرے لیے یہ سفر بہت مشکل ہے، دائم میری مدد کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ آسان تو نہیں ہے، لیکن اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ جانو کی حفاظت کرے گا۔ بہت جلد میں ان لوگوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیج دوں گا، ہمیشہ کے لیے، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تم میرا ساتھ دو گی نا؟ اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑے امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب دل نے ہاں میں سر ہلایا، تبھی کمرے سے زرش نکلی۔ ہاؤ رومانٹک، اس نے نعرہ لگایا اور اس کے نعرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتے شاذم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا۔ لحاظ نام کی کوئی چیز کبھی کوئی اس کے قریب سے گزرتی نہیں تھی۔ جبکہ بہرام گلا صاف کرتا باہر چلا گیا اور شاذم نا امیدی سے ایک نظر ڈال کر بہرام کے پیچھے۔ یہاں تو صبح صبح کچھ رومانٹک چل رہا تھا، میں نے بگاڑ دیا، کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ اور اس کے پاس آئی شرارتی انداز میں بولی۔ جب دل نے اپنا جوتا اتار لیا، اس سے پہلے کہ وہ اس کی مرمت کرتی، وہ کچن کی طرف بھاگ چکی تھی۔ ساسو ماں، ضلع ابھی تک کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلی؟ سوری، میں تو بھول ہی گئی تھی، باہر گاڑی کھڑی ہے جازم جیٹھ جی کی۔ وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیتی۔ تائشہ کے گھورنے پر فوراً ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ وہ نہا کر نکلا تو جانو کو خاموش اور کنفیوز سی بیڈ پر بیٹھے دیکھا۔ کیا ہوا جانشاہ، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟
وہ اس کے پاس آ کر بیٹھنے لگا۔ جب جانو اسے فاصلہ قائم کرتے ہوئے تھوڑی سی دور ہٹی، جانشاہ اس فاصلے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اور اس کے اور اپنے درمیان موجود فاصلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یقیناً اسے ناگوار گزرا تھا، جبکہ جانو نے اس کی بات سننے کے بعد نفی میں سر ہلایا، مطلب کہ وہ وجہ نہیں جان سکتا، اور اس کی معصومانہ حرکت پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ لیکن میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب کیا۔ آپ باتھ روم میں تھے نا؟ دل دیدہ کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ زمل دیدہ کی شادی ہو رہی ہے۔ جازم لالا اور شازم لالا کی بھی شادی ہو گئی۔ میں نے کسی کی شادی اٹینڈ نہیں کی، میں نے اتنی ڈانس پریکٹس کی تھی، سب کچھ ویسٹ ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں نمی لائے انتہائی ایموشنل انداز میں بولی تھی۔ نو میری جان، تمہیں میری آنکھوں سے آنسو نہیں آنا چاہیے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں آنا چاہیے، بس اتنی سی بات ہے نا، ہمیں